اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں تمام صاحبان ایمان جن کے لیے روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے؟ امید کرتی ہوں خالص عقیدہ قرآنی پر رکھتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے اور بتائے ہوئے کل ایمان مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو اپنے سینے میں نشان حیدری کے طور پر سجا کر ہم صبح سے شام کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کی حقیقی برکات اپنے اپنے دامنوں میں سمیٹ رہے ہیں۔ رب العزت ہمیں ان اکرمکم عند اللہ ہوا اتقاکم کی سند عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ پہلے بھی بات ہوئی کہ اللہ کریم اپنے بندے کو عزت والا دیکھنا چاہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے نزدیک جو متقی ہے وہی عزت والا ہے۔ اور تقویٰ کے ہمارے ہاں بہت سے تصورات جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ تقویٰ دراصل کیا ہے اور تقویٰ کے حقیقی معنی جو لغوی بھی ہیں اور معنوی بھی ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ جو ہم تک آج اسلام پہنچا ہوا ہے اور ہمیں جو آج اسلام کی تفسیر اور تشریح بتائی جا رہی ہے، یہ اسلام بہت سارے مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ بلکہ اگر میں لفظ برباد استعمال کروں تو کم نہیں ہوگا کہ یہ جو اسلام برباد ہوا ہوا ہم تک پہنچا ہے، یہ حکومتوں اور سلطنتوں کے ہاتھوں برباد ہوا ہے۔ کہنے کے لیے اسلام پھیلا، لیکن دنیا میں مائنس اہل بیت اسلام پھیلایا گیا، اور اس طرح کا اسلام پھیلانے سے کلمہ تو لوگوں کو ملا لیکن اسلام کی اصل روح نہ مل سکی اور لوگ بے روح اسلام میں داخل ہو گئے۔ ملک وسیع ہوتے چلے گئے، محل بنتے چلے گئے، خزانے جمع ہو کر بڑھتے چلے گئے، لشکر پھیلتے رہے، لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد تاریخ بدلی اور مسلمانوں کی حکومت کا عروج ہوا تو انہوں نے کہا کہ عروج اسلام ہو رہا ہے، لیکن صاحبان نظر دیکھ رہے تھے کہ زوال اسلام حقیقت میں ہو رہا تھا۔ یاد رکھیں، زوال اسلام میں نمازوں کی رکعتیں بھی اتنی ہی رہیں، روزے بھی اتنے ہی رہی، حج بھی ہوتا رہا، زکوٰۃ اور خیرات بھی چلتا رہا، صدقات بھی بڑھتے رہے، اللہ کی یکتائی وحدانیت بھی تسلیم ہوتی رہی، اور قرآن کی تلاوت اور حفظ قرآن بھی جاری رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی سکہ بند تھی اس دور میں، اور قیامت اور آخرت پر بھی یقین بھی اس دور میں بھی دین کا حصہ رہا۔ لیکن زوال اسلام کو تاریخ میں زوال لکھنے والے نے لکھا کہ اسپین مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا ہے، اور اسپین کے چلے جانے سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا۔ معلوم ہوا مسلمانوں نے حکومت کا نام اسلام رکھا تھا، جب حکومت نکلی تو زوال اسلام لکھا گیا۔ بنو امیہ کو جو ملا وہ بھی ختم ہو گیا، بنو عباس کو جو ملا وہ بھی ختم ہو گیا، ترک و تتار کو جو ملا وہ بھی ختم ہو گیا، ہر بادشاہ کو جو ملا وہ ختم ہو گیا، لیکن مولا حسین علیہ السلام کو جو بادشاہی ملی وہ آج تک ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بات تو فتح مکہ کی رات ہی الگ الگ گروہ بنا گئی تھی کہ کافر فتح مکہ کو حکومت کہہ رہا تھا اور مسلمان اس فتح کو رسالت کی فتح کہہ رہا تھا، اور فتح مکہ کے دن کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا، اور مسلمانوں میں ہی ایک حکومتی گروہ بن گیا اور ایک رسالت کی عظمت کو سمجھنے والا گروہ بن گیا۔ جو حکومت کہنے والے تھے انہوں نے ہر وہ کوشش کی کہ حکومت پر قبضہ ہو جائے۔ حکومت پر قبضہ تو ان کا ہو گیا، لیکن نام انہوں نے اپنی حکومتوں کا اسلام ہی رکھا۔ بادشاہوں نے اپنی حکومتوں کا نام اسلام رکھ کر امت کو دور کی گمراہی میں ڈال دیا۔ اب اگر کہا جاتا ہے کہ اسلام بیمار ہے تو یاد رکھیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں، بلکہ حکومتی اسلام والا بیمار عقیدہ جو ہے وہ بیمار ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اسلام میں نعوذ باللہ کوئی کمی کجی ہے تو سمجھ لے کہ اسلام میں کبھی کوئی کمی کجی نہیں آ سکتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تو آج بھی اہل بیت علیہ السلام کی معیت میں مکمل اور قابل اتباع ہے۔ اور اگر کوئی یہ ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے تو سمجھ لیں وہ دین خدا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، بلکہ حکومتوں کے گھڑے ہوئے نام کے اسلام میں دہشت گردی ہے۔ خدا را اسلام کو پہچانیے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور بغض حیدر قرار میں دین الہی کو حکومتی ملا 1450 برس سے برباد کر رہا ہے کہ کسی
بھی پردیسی مسافر کو غلط راستہ دکھانے والے کو خود پر شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں نے کسی کو غلط راستہ بتایا ہے، اور یہاں شرمندگی کی بجائے بازو تان کر خود کو ہی درست کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو راستہ پوچھا تھا میں نے صحیح بتایا تھا، آپ نے غلط سمجھا ہوگا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمانوں نے حکومتی اسلام بنا لیا اور پوچھنے والوں کو غلط راستے پر ڈال دیا۔ جب 61 ہجری میں فیصلہ کن موڑ آیا اور کربلا میں حسین مولا نے واضح کر دیا کہ یہ سب غلط تھا، غلط ہے اور غلط رہے گا، تب سے ہی یہ بدعقیدگی ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے آج بھی تعویلیں دی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، اہل بیت کی دشمنی عقل کو کھا جاتی ہے، اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی بڑی عقلوں میں سما نہیں پاتی۔ یاد رکھیں، اگر صراط مستقیم کی محبت ہے، جنت کی چاہت ہے، رب کی رضا کا مکھڑا دیکھنا ہے، تو ملوکیت کے اسلام میں جو ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسلام میں 2 سلسلے ہیں، ایک سلسلہ امامت ہے اور ایک سلسلہ خلافت ہے، اور خلافت کے سلسلہ کی ٹرین میں بیٹھ کر آپ یزید کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتے، اور سلسلہ امامت میں آپ کو حسین مولا ملیں گے اور اہل بیت علیہم السلام ملیں گے۔ یاد رکھیں، اسلام کی ساری خوبصورتی، سارا حسن، ساری دلکشی اور کشش اسلام کی حکومت اور ملوکیت نے برباد کر دیا کہ یہ اصل اسلام ہے ہی نہیں، کہ اگر دوا فائدہ نہ کر رہی ہو تو دیکھو دوا ایکسپائر تو نہیں ہو گئی، دوا نکلی تو نہیں ہے۔ جب حکومتی اسلام نے عقیدہ حق والوں کو بھی ساتھ ملا لیا تو لڑائی جھگڑا فساد فی الارض شروع ہو گیا، اور جو 2 گروہ فتح مکہ کے دن بنے تھے، حکومت والے مسلمانوں کا گروہ اور رسالت والے مسلمانوں کا گروہ، یہ دونوں جب ملے تو زمین میں فساد شروع ہوا۔ جب ملوکیت اور عقیدے تک عام بندے کی رسائی نہ رہی اور ضرورت اس بات کی پڑی کہ کھلے میدان میں یہ فیصلہ ہو کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ باطل ہے، تو یہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ صبح قیامت تک اس پر کوئی پردہ نہ ڈال سکے۔ اور یہی کمال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین مولا علیہ السلام ابن علی کا، کہ انہوں نے 10ویں محرم کو کربلا کے میدان میں للکار کر بلایا کہ آؤ فیصلہ ہو جائے کہ حکومت والا اسلام کون ہے اور شریعت والا اسلام کون ہے۔ اللہ اکبر۔ یزید کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس علم نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، حسب نسب نہیں ہے، ذاتی کردار کی بلندی نہیں ہے، ماں باپ اور دادا کی خدمات نہیں ہے اس کے پاس اسلام کے لیے، اپنے والدین تک کی فرما برداری اس کے پاس نہیں ہے، اس کی ذاتی شخصیت میں کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے پاس بادشاہت ہے، وہ بادشاہ ہے، اور حسین مولا کے پاس سب کچھ ہے، علم ہے، خاندان ہے، حسب نسب ہے، ذاتی کردار کی عظمت ہے، ماں باپ اور دادا کی اسلام کے لیے خدمات ہیں، اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، اور وہ واحد وارث ہیں، اور شخصیت ایسی کہ اپنے بزرگوں کی عظمت کی تصویر ہیں۔ لیکن اگر ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو بادشاہت نہیں تھی، وہ کچھ اگر نہیں تھے تو وہ بادشاہ نہیں تھے۔ اب سمجھیں آپ کہ کربلا کے میدان میں رسالت والا اسلام حسین مولا کی طرف آ گیا اور حکومت والا اسلام یزید کی طرف چلا گیا، اور ہر سال محرم الحرام میں ہجری سال کے آغاز میں ہی رسالت والا اسلام اس ظلم پر احتجاج کی آواز بلند کرتا ہے جلوس نکال کر، اور حکومت والے اسلام کے ماننے والے اس احتجاج کو شرک، بدعت، حتیٰ کہ کفر تک کا الزام لگا دیتے ہیں۔ تاریخ آج بھی ایسے لوگوں کے ظالمانہ کردار سے واقف ہے کہ 1450 سال سے مذہب کے اس غلط استعمال اور غلط روش کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت والے اسلام میں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا سپہ سالار 61 ہجری میں کربلا میں سعد بن ابی وقاص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا عمر سعد تھا، اور کربلا کے بعد جب یزید نے 62 ہجری میں مدینہ شہر کی حرمت کو پامال کیا اور مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گھوڑے بندھوائے اور پورے مدینہ شہر کی حرمت کو پامال کیا گیا، 3 دن تک مسجد نبوی میں استبل بنا رہا، نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی مسجد میں۔ مدینہ میں یزید کی فوج کے ہر فوجی کو حکم تھا کہ مدینہ کے ہر گھر میں دندناتے ہوئے جاؤ، اور مدینہ کی کوئی عورت تمہاری زیادتی سے محفوظ نہ رہے۔
استغفر اللہ، اتنا ظلم کیا گیا، اور یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی ضد میں کروایا گیا کہ یا علی تجھ سے حلالی محبت کرے گا، تیری محبت دل میں حلالی رکھے گا اور تیری ولایت کے اقرار پر جی اور مرے گا، اور منافق جو ہوگا اور حرامی جو ہوگا وہ تجھ سے بغض رکھے گا، اس کے دل میں تیرا بغض ہوگا، وہ تیری ولایت پر نہیں آ سکے گا۔ اور پھر یوں مدینے کی تباہی کے بعد یزید مکے آیا۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ مکہ اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک چٹیل جگہ ہے، کعبہ شریف نیچے ہے اور ارد گرد بلند عمارتیں ہیں۔ آج ان پہاڑوں کی جگہ بلند و بالا عمارتیں بن گئی ہیں، اور اس زمانے میں یزید نے منجنیق لگوا کر کعبہ پر آگ برسائی، پتھر برسائے۔ یہ اس زمانے کی بمباری تھی کہ ایک بڑا پتھر لے کر اس پر روئی لپیٹتے اور اس روئی کو تیل میں بھگوتے، پھر اس روئی میں آگ لگا کر اس پتھر کو پھینکتے تھے۔ وزن کی وجہ سے وہ دور تک جاتی تھی آگ، اور اس میں اتنی فورس ہوتی تھی کہ جہاں جا کر لگتی توڑ پھوڑ بھی ہوتی پتھر کی وجہ سے، اور آگ بھی لگ جاتی۔ یوں اس طرح سے کعبہ منہدم ہو گیا، رکن یمانی بالخصوص ڈھہ گیا، کعبہ کا غلاف جل گیا، تبرکات کعبہ چوری ہو گئے۔ مسجد حرام میں کعبہ کے چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ گویا سمجھ لیں یزید نے 3 سال خلافت کی، 3 کام کیے۔ پہلے سال حسین مولا علیہ السلام کو شہید کیا، دوسرے سال میں اس نے مدینہ پاک کو تباہ کیا، اور تیسرے سال اپنی خلافت میں اس نے کعبہ کو اور یعنی مکہ کو بھی تباہ کر دیا۔ اور مکہ کی تباہی کے بعد، کعبہ کی تباہی کے بعد اسی سال میں اس کی موت واقع ہو گئی اور دنیا اس سے نجات پا گئی۔ اب اس ترتیب سے واضح ہو رہا ہے کہ حسین مولا سے راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستہ اللہ کریم تک جاتا ہے۔ سمجھ لیں پہلے حسین علیہ السلام شہید ہوئے، پھر مدینہ برباد ہوا، پھر مکہ برباد ہوا۔ یہ ہے یزید کا کردار۔ آج بھی حیرانگی ہے لوگوں پر کہ لوگ خود کو مسلمان کہہ کر، کلمہ پڑھ کر یزید اور اس کے باپ کی حمایت میں آوازیں اٹھاتے ہیں۔ یہ مسلم ابن عقبہ سردار تھا جس نے مکہ اور مدینہ برباد کیا۔ مکہ برباد کرنے کے بعد یہ بیمار پڑا، اور موت کا وقت قریب دیکھ کر جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ اس نے کہا کہ مرنے کے بعد جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم میرے پاس عمل خیر میں کیا لائے ہو، تو میں کہہ دوں گا کہ اے اللہ میں تیرے خلیفہ کے حکم کی اطاعت میں تیرا گھر جلا کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ فرق سمجھ لیں کہ جو اسلام حکومت والا ہے اس کی مت کیسے ماری ہوئی ہے کہ وہ غلط کام کر کے اللہ کا گھر جلا کر بھی جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہے، اور رسالت والا اسلام جو ہے وہ کعبے کو بتوں سے پاک کرتا ہے، اور حکومتی اسلام کعبے کو جلا کر بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ سلطنت اور بادشاہت کی ہوس میں اس گروہ نے مذہب کو کھلونا بنا دیا، اور اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دولت دنیا کمانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حسین مولا کے ساتھ بظاہر 72 ساتھی تھے، لیکن یہ 72 نہیں تھے، بلکہ ان کو اگر 72 کروڑ بھی کہیں تو کم ہے، کہ ان 72 لوگوں نے زمانے میں وہ نقش بنایا ہے جو ہمیشہ جگمگاتا رہے گا، مٹنے والا نہیں ہے۔ اس نقش کربلا کی چمک ہر سال بڑھ رہی ہے، زمانے کی گرد اس نقش کو ڈھانپ نہیں پا رہی ہے، ہر سال اس کی کشش اور محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یہی مذہب کا اصلی چہرہ ہے۔ اس لیے حسین مولا نے کھلے میدان میں قربانی دی تھی۔ تاریخ عالم و آدم میں کا یہ عظیم واقعہ ہے جس کی قرآن نے ذبح عظیم کہہ کر پیشگوئی کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ پیشگوئی چلی آ رہی تھی، یہ کہ قربانی ہم نے منتقل کر دی ہے، اب اس نسل میں ذبح عظیم ہوگا۔ صبح قیامت تک کے لیے یہ فرق واضح ہو جائے گا سمجھنے والوں کے لیے کہ حکومتی اسلام کیا ہے اور رسالت کا عطا کردہ اسلام کیا ہے۔ اور حسین مولا تعداد میں کم سے ہی اپنے ساتھیوں میں، مگر اصلی مذہب کے نمائندے تھے، اور یزید بادشاہت کے نشے میں چور ہو کر اقتدار کے تخت پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے بیعت مانگ رہا تھا، اور اس وقت باوجود اس کے کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہ کروں گا، پھر بھی عالم اسلام خاموش بیٹھا رہا۔ کبھی تو سوچیں، کبھی تو غور کریں کہ اس زمانے میں ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے 50 برس بھی نہ ہوئے تھے، اور حسین مولا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں
کھیلتا ہوا دیکھنے والے زندہ تھے، حسین مولا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھا دیکھنے والے زندہ تھے، اور مولا حسین پاک کو حالت نماز میں پشت پیغمبر پر بیٹھتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور یہ زندہ تھے۔ 50 برس کا فاصلہ کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ یہ سب دیکھ نہ چکے تھے، لیکن زندہ ہونے کے باوجود خاموش رہے کہ جائیداد چھن جائے گی، وظیفہ بند ہو جائے گا، باغ لے لیا جائے گا، خاندان مار دیا جائے گا، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اس لیے یہ لوگ الگ رہے، بولے نہیں۔ ٹھیک ہے، الگ رہے سسٹم سے، نبی کے نواسے کا بھی ساتھ نہ دیا، ان کی اپنی مجبوریاں تھیں، ٹھیک ہے، لیکن دکھ تو اس بات کا ہے کہ ایسے لوگوں نے اسلام کی قیادت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، استغفر اللہ، اس لیے کہ جو اپنی مال اور جان اور اولاد کے خوف میں کسی سے ٹکرا نہ سکیں، نہ اپنا ایمان بچا سکیں، وہ کسی دوسرے کا کیا ایمان بچا سکتے ہیں؟ خدا را غور کریں، آج ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دیں، خود کو حلالیوں میں شامل کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کریں۔ قرآن کو پڑھیں نہیں، قرآن کو سمجھیں، اس پر تفکر کریں تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک اور علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کا قصیدہ ہے۔ ہر صورت، ہر آیت اس خاندان کی عظمت پر دلیل ہے۔ فضائل ولایت علی علیہ السلام اور مودت اہل بیت علیہ السلام ہر آیت میں بیان ہے۔ یاد رکھیں، حسین مولا چھپ کر مدینہ پاک سے نہیں نکلے تھے، بلکہ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ میں بیعت نہیں کروں گا یزید کی۔ قافلہ لے کر بیبیوں کو لے کر نکلے تھے، دن کے اندھیرے میں نکلے تھے، بنی ہاشم کو سب کو ساتھ لے کر نکلے تھے اور سب کے سامنے گئے تھے، اور حکومتی اسلام والے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے تسبیحات پڑھ رہے تھے۔ یہ کیسا دعویٰ اسلام ہے؟ جب حسین مولا مکے میں آئے تو مکے میں بھی ہر قسم کا، ہر علاقے کا بندہ آتا ہے، قرب و جوار سے، ہر علاقے سے کوئی نہ کوئی زیارت کرنے آتا ہے، کوئی طواف کرنے آتا ہے، کوئی عمرہ کرنے آتا ہے، اور تقریباً شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد 4 مہینے اور ذی الحج کے 8 دن مولا حسین پاک مکے میں رہے اور اپنا موقف سناتے رہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن ان دنوں میں بھی لوگ حج کی تیاریاں کرتے رہے، مسلمان ہو کر حج کی تیاریاں کرتے رہے، حسین مولا کو چھوڑ کر حج کی تیاریاں کرتے رہے۔ 8 ذی الحج کو احرام توڑ کر جب حسین مولا مکے سے نکلے تو راستے میں جو بستیاں پڑیں ان میں بھی اعلان کرتے ہوئے گئے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یہاں تک کہ کربلا پہنچے، اور کربلا میں بھی جاتے ہی لڑائی نہ ہو گئی تھی، حالانکہ لڑائی کے امکانات تو فوری پیدا ہو گئے تھے کہ دریا پر سے خیمے ہٹانے پر جنگ کے امکان ہو گیا تھا، لیکن حسین مولا نے اپنے بھائی عباس علمدار کو روک دیا کہ یہ تلواریں پانی کے لیے نہیں چلیں گی، یہ تلوار اسلام بچانے کے لیے چلے گی، اور دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا کر ریت میں صحرا میں خیمے لگا لیے گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 9 محرم تک کربلا میں اتنی فوج تھی کہ کربلا کے علاقے میں جگہ ختم ہو گئی، اور کوفہ روڈ پر لشکر جمع ہونا شروع ہوئے فوج کے، اور بعد از شہادت حسین علیہ السلام ان کا قافلہ کوفہ پہنچا، چند دن موصل سے ہوتا ہوا شام گیا، اور شام اس وقت دارالحکومت تھا۔ یہ وہ روٹ ہے جہاں سے حسین مولا کا قافلہ ان کا سر لے کر گزرتا رہا، اور جہاں جہاں یہ قافلہ گیا وہاں وہاں خبر گئی۔ اتنا بڑا واقعہ کہ سب جگہ خبر ملتی چلی گئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے 50 برس کے اندر کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد سے اسلام کا قافلہ یہاں تک آ رہا ہے، اور خصوصی طور پر یاد رکھیں کہ سارے پہلے راوی جنہوں نے روایتیں بیان کی، سارے پہلے محدث اور ساری تفسیریں لکھنے والے پہلے مفسر انہی لوگوں میں سے تھے۔ اب ایسے اسلام پر کیسے بھروسہ کریں جس کے حاجی، جس کے زائر، جس کے حافظ قرآن، جس کے صحابی، جس کے عالم اور جس کے خطیب اور واعظ یزید کے ڈر سے منہ سے حق نہ بولیں؟ اس لیے سمجھ لیں کہ یزیدیت کے طوفان میں سب ڈوب گیا، صحابیت ڈوب گئی، حافظان قرآن ڈوب گئے، قاریان قرآن ڈوب گئے، خطیب اور واعظ سب کے سب ڈوب گئے، اور اس پورے طوفان میں سے اگر کچھ بچا تو امامت بچی۔ اس لیے اپنا اور اپنی نسلوں کا بھلا کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، خود بھی اپنی اولادوں کو بھی۔ قرآن تو سکھا ہی رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنہا قرآن عطا نہیں کیا۔
قرآن کے ساتھ اپنی اطرت اور اہل بیت علیہم السلام بھی عطا فرمائے ہیں، اور قرآن اکیلا کبھی بھی نہ ہمارے لیے کافی ہوگا اور نہ ہی ہماری اولادوں اور نسلوں کے لیے قرآن کافی ہو سکتا ہے۔ قرآن کے ساتھ مودت اہل بیت علیہم السلام بھی لازم و ملزوم ہے، اور قرآن سے ہمیں رسالت کی محنت کی اجرت یہی پتہ چلتی ہے۔ اور میں بارہا یہ بتا چکی ہوں کہ پوری شریعت پر عمل پیرا ہونا اہل بیت علیہم السلام کو چھوڑ کر ایسے ہی ہے جیسے آپ نے چوری کیے ہوئے جائے نماز پر نماز پڑھ لی ہو تو آپ کی ساری محنت اکارت چلی جاتی ہے، آپ نے جائے نماز کی اجرت نہیں دی تھی۔ اس لیے قرآن مودت اہل بیت علیہم السلام اور ولایت علی کا اقرار اور گواہی کے عقیدہ رکھنے والے کے سینے میں اترتا ہے، اس کے دل پر اپنے سارے راز افشا کر دیتا ہے کہ اسے وہاں اپنا ساتھی نظر آتا ہے۔ آپ کے اور میرے ہاتھوں میں صامت قرآن ہے جسے ہم تلاوت کرتے ہیں، اور یہ خاندان تطہیر ناطق قرآن کی سند لیے ہوئے ہیں، یہ بولتے ہوئے قرآن ہیں، یہ وارثان قرآن ہیں۔ یہ اس صامت قرآن، صامت عربی میں گونگے کو کہتے ہیں، اس صامت قرآن کے اشارے ہمیں سمجھاتے ہیں قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا ہے، اور گونگے کے اشارے اس کے گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ عقیدہ درست رکھیں کہ جن کے بغیر اللہ کریم اپنی شریعت ہم تک نہیں پہنچاتا تو ہمارے اعمال اور ہماری ضرورتیں بھی ان کے بغیر نہ وصول کرتا ہے اور نہ پوری کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے کہ اللہ کریم نے مجھے فرمایا کہ علی کا خیال رکھنا شب معراج، اور اسے کہہ دینا میری طرف سے کہ میں اللہ ہو کر گواہی دیتا ہوں تو امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، اور تو میرا ولی ہے۔ جس کی گواہی پردے میں اس کا مالک اللہ کریم دے رہا ہے، اس کی گواہی دینا کیا ہم نوکروں پر واجب نہ ہوگی؟ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور عقیدہ حق پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔